نہیں ہوتی، لیکن 3-4 معیار آپ کو بتا دوں. مطلب اگر شیعہ نیٹ ورک کے اندر رہنا ہے تو یہ نیٹ ورک اہل بیت نے بنایا اور بتایا. اگر اس نیٹ ورک کی ایک چیز بھی آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ کو اس نیٹ ورک سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نکال دیں گے. نیٹ ورک کا حصہ کیا ہے؟ فرمایا تصور کریں ایک 4 دیواری کا، اور اس نیٹ ورک کو چلانے والے کون ہیں؟ قرآن اور اہل بیت. انی تارک فیکم مستقلا کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. یہ 2 ہیں جو اس نیٹ ورک کو چلا رہے ہیں، جس کی برکت آج آپ دیکھ رہے ہیں. عراق ہو، یمن ہو، شام ہو، ایران ہو، اپنا مختلف آذربائیجان ہو، یہ سارے ممالک ہیں جہاں پہ بحرین ہو، اتنے اہل بیت کے چاہنے والے پھیلے ہوئے ہیں. یہ ایک دن میں شیعہ نہیں بنے. یہ نیٹ ورک اگر اسی طرح کام کرتا رہے گا تو دن بدن شیعت کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا. مختلف جوان اس کے اندر آتے رہیں گے، کیونکہ یہ شعور کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے. پہلے کتابیں لوگ محتاج تھے مفتیوں کے، لائبریریاں ان کی تھیں، مدرسے ان کے تھے، کتابیں ان کے پاس تھیں، لیکن آج کوئی جوان کسی مفتی اور مولوی کا محتاج نہیں ہے. آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے. ابھی آپ کے واٹس ایپ میں بھی ایک آپشن آ چکا ہے، آپ صرف لکھیں ہو از حسین، وہ بتائے گا حسین کون ہے. مطلب کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. جن کے پاس موبائل ہے، فیس بک میں یہ آپ صرف لکھیں امام حسین کون تھے، جنگ صفین کب ہوئی وہ سارا بتائے گا، جنگ جمل کب ہوئی وہ سارا بتائے گا، کردار امیر شام کیا تھا وہ سارا بتائے گا. آج کسی لائبریری کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ہر چیز آ گئی ہے، انٹرنیٹ پر موجود ہے. اور پہلے تو ڈھونڈنا پڑتا تھا ٹائپ. اب وائس پہ بولیں، صرف زبان سے بولے، بتاؤ جنگ صفین میں کیا ہوا تھا، تو ساری تحریر آپ کے سامنے لے کر آئے گا. اور یہ دن بدن ترقی کرتا جائے گا. اور میرا اندازہ ہے کہ ودن 5 and 10 years لوگ آزاد ہو جائیں گے مفتیوں سے، ان کی جھوٹی باتوں سے. اب ہر بندے کے سامنے کتابیں پڑھی ہوں گی، یہاں علی کا کلام بھی پڑھا ہوگا، یا دشمن علی کا کردار بھی پڑھا ہوگا، یا حسین کی زحمتیں بھی پڑھی ہوں گی، یا یزید کا فسق و فجور بھی پڑھا ہوگا. تو ایک طرف دیکھے گا نور ہے، دوسری طرف دیکھے گا سیاہی ہے. تو انسان کی فطرت کمال کی عاشق ہے. جب اسے کمال اہل بیت میں نظر آئے گا وہ کبھی بھی اس کی طرف نہیں جائے گا جو بے کمال ہے. ہر انسان با کمال ہونا چاہتا ہے. آپ کے اندر کمال نہیں ہے. یہ جذابیت مکتب اہل بیت کی اتنی کشش ہے کہ لوگ دن بدن اس مکتب میں آتے رہتے ہیں. تو فرمایا اس سسٹم کو آپ دیکھ لیں. سسٹم کو چلانے والے کون ہیں؟ اہل بیت اور قرآن چلانے والے ہیں. یہ سسٹم کہاں سے فیڈ لیتا ہے؟ مطلب جس طرح میں نے گاڑی کا فیول ہے، سسٹم فیڈنگ کہاں سے لیتا ہے؟ تو فرمایا علم اور عقل اور حکمت. اس سسٹم کی بنیاد ہے عقل اور حکمت. اس کا جو بھی حکم ہوگا اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ عقل ہوگی. آپ کسی سے پوچھیں ظالم سے محبت کی جا سکتی ہے، آپ کی عقل بولے گی ظالم قابل محبت نہیں ہے. وہاں چلے جائیں کہتے نہیں بھائی یزید کے لیے برا نہ سوچو، جس نے ظلم کیا برا، وہ خلاف عقل بول رہے ہیں. آپ اپنے عقل سے پوچھیں کہ اگر باپ دنیا سے چلا جائے، ماں دنیا سے چلی جائے، انسان کو رونا چاہیے کہ نہیں؟ عقل کہتی ہے انسان کے دل میں ایموشنز ہیں، محبت ہیں، آنسو نکلتے ہیں. دوسری طرف جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں بھائی کوئی مر گیا تو رو نہیں. اب رونا انسان کے بس میں تھوڑی ہے. انسان ایک چھوٹے سے ڈرامے کا سیڈ سین دیکھتا ہے تو خواتین رونا شروع ہو جاتی ہیں. اب کوئی بندہ بولے آپ کیوں رو رہی ہو؟ بھائی انسان کے اندر ایموشنز ہیں. آپ جھوٹا ظلم بھی دیکھتے ہو تو روتے ہو. کربلا تو سچا ظلم ہے جو کربلا میں ہوا. ایک ہندو بھی جب علی اصغر کے مصائب سنتا ہے تو رونے لگتا ہے. تو وہاں خلاف عقل ہے، یہاں آپ کو عقل نظر آتی ہے. سسٹم کو چلانے والے قرآن اور اہل بیت، سسٹم جہاں سے فیڈنگ لے رہا ہے وہ عقل اور حکمت ہے. اس سسٹم کے اندر ایک قانون ہے. اگر سسٹم آف اہل بیت میں رہنا ہے اس قانون کو فالو کرنا ہے. قانون ہے معروف اور منکر. اگر معاشرے شیعت کو زندہ رکھنا ہے اس قانون پہ عمل کرنا ہوگا. وہ معروف، المعروف ما امرتم بہ والمنکر ما نہیتم عنہ، کہ مولا جو آپ نے کہا ہم کریں گے، جس سے آپ نے روکا ہم روکیں گے. اس سسٹم میں افراد کا اپنے ساتھ تعلق کیا ہے؟ فرمایا وہ ہے محبت اور بغض. کہ ایک طرف معروف اور منکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دوسری طرف محبت اور بغض. کہ آج اتنے لوگ جمع ہیں، کیا کسی مولانا کی محبت میں جمع ہیں یا حسین کی محبت میں جمع ہیں؟ کس نے ہمیں جوڑا؟ حسین نے جوڑا. مطلب ہم جمع ہوتے ہیں محبت پہ اور دشمن سے لڑتے ہیں تو بغض پر. کہ اگر کسی نے علی کو کچھ کہا، اہل بیت کو کچھ کہا تو ہم سب جمع ہو جاتے ہیں کہ نو کمپرومائز، کوئی کمپرومائز نہیں ہے ان کی محبت پر. کربلا میں 25 ملین لوگ جمع ہوتے ہیں، کس کی محبت میں؟ حسین کی محبت میں جمع ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سیدہ زینب کے روزے کو گرائیں گے، ہم جمع ہو گئے دشمن کے بغض میں.
کہا نہیں، سیدہ کے روزے پہ آنچ بھی نہیں آنے دیں گے، امام موسیٰ کاظم کے روزے پہ ان کو پتا ہے کہ یہ ان کی قبروں کے لیے اپنی جانوں کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ سسٹم میں چلنے والے لِعَامِرِ بِالْمَعْرُوف انہا عَنِ الْمُنکر، یہ قانون ہے، افراد کا آپس میں تعلق محبت اور بغض ہے، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ اب کہا کہ اگر اس سسٹم میں ان چیزوں کا خیال رکھو گے تو اللہ رزلٹ کیا دے گا؟ ظہور امام زمانہ آ کر نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے معاشروں میں ظہور ہوگا، اور ظہور ہو کے کیا ہوگا؟ فرمایا جس معاشرے میں جور، فسق اور فجور بڑھ چکا ہے، فرزند زہرا آئے گا، اس معاشرے میں عدالت اور قسط، حکمت کو معاشرے میں قائم کرے گا۔ آج اگر امام کا ظہور نہیں ہوا ہے، لیکن میرے گھروں میں اگر یہ نیٹ ورک ہو، یہ قانون ہو کہ میں برے کو برا کہوں، اچھے کو اچھا کہوں، یہ نہیں کہ لوگوں کو منہ پہ جا کے بولوں کہ آپ برے ہو، نہیں، معاشرے میں بتاؤں کہ برائی کیا ہوتی ہے، اچھائی کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ نے یہ بتا دیا تو آپ کی نسلیں سدھر جائیں گی۔ آج آپ ٹی وی پہ ڈرامے دیکھتے ہیں نا، ایک ڈرامہ آتا ہے اور ایک ایکٹر کے سامنے شراب پڑی ہوتی ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے بچے یہ سین نہ دیکھیں، بچوں کی پہنچ سے یہ سین دور رکھیں۔ بھائی دور رکھنا ہے تو تم دکھا کیوں رہے ہو؟ گندی چیز کیوں دکھا رہے ہو؟ حرام کام کیوں دکھا رہے ہو؟ دکھانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو برائی دکھائی جاتی ہے تو برائی عام ہو جاتی ہے۔ امام اس چیز کے مخالف تھے، جتنے بھی دوسرے حکمران گزرے برائی کرتے تھے، چھپ کے کرتے تھے، یزید برائی کھل کے کرتا تھا۔ کسی نے کہا مولانا پاکستان کا معاشرہ بڑا بگڑ چکا، میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا کسی سیاستدان کی بوتل سے شراب برآمد ہوئی لیکن کہتا ہے کہ نہیں شہد ہے، کسی سنگر کی بوتل ملی لیکن کہتا پیر صاحب کا پانی ہے۔ میں نے کہا تم مان جاؤ کہ پیر صاحب کا پانی، تم یہ مانو کہ وہ کیا ہے؟ شہد کی بوتل ہے۔ یہ اچھی عادت ہے، کم از کم یہ تو نہیں بول رہا نا کہ شراب ہے۔ یہ خوف جو اس کے اندر ہے کہ وہ پی تو رہا ہے پر اسے قبیح مان رہا ہے۔ انگریز معاشروں میں جاؤ گے، وہاں کوئی پیے گا، وہ بولے گا پی رہا ہوں بھائی، مطلب اس معاشرے میں کبھی نہیں ہے۔ یہاں اسے بھی پتا ہے کہ لوگ نہیں مانیں گے، لیکن پھر بھی کہہ رہا پیر صاحب کا پانی ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ شہد کی بوتل ہے۔ مطلب ابھی تک مسلم معاشرہ زندہ ہے کہ یہاں کوئی بھی علنی طور پر گناہ نہیں کرتا، لیکن وائے ہو اس زمانے سے جب حاکم یہ بولے میں پیتا ہوں، وائے ہو اس زمانے سے جب زنا کرے اور علل اعلان بولے کہ ہاں میں زانی ہوں، کس نے جو کرنا ہے وہ میرا بگاڑ لے۔ فرمایا یہ بندہ اس کے مقابلے میں آنا ہے، کیونکہ یہ معاشرے کے اندر جو اسٹینڈرڈز بنا رہا ہے وہ کس کے بنا رہا ہے؟ برائی کے بنا رہا ہے۔ ایک حاکم پر فرض ہے کہ وہ اچھائی کو بیان کرے، لیکن آپ کے ملک میں علل اعلان کرپشن ہوتی ہے، کہتے ہیں بھائی لیتے ہیں، مطلب جو نہیں لیتا اس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ اتنے نیک کیوں بن گئے ہو؟ مطلب نیک بندہ ان کے سامنے عجیب بندہ ہے۔ آپ کے یہاں دھاندلی ہو تو بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے، اور اتنے بے شرم کے دھاندلی کر کے بھی بولتے ہیں کہ ہم جیت گئے بھائی، لیکن کراچی کے ہیں جماعت اسلامی کے، لیکن جیت ان کو ایک سیٹ دی گئی، انہوں نے کہا بھائی میری نہیں ہے میں واپس دے رہا ہوں۔ تو وہ معاشرے میں کیا بنا رہے ہیں؟ اچھا معیار بنا رہے ہیں۔ کچھ معاشرے میں کیا بنا رہے ہیں؟ برا معیار بنا رہے ہیں۔ تو یہ جو اچھا معیار بناتے ہیں لِعَامِرِ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنکَرِ، مطلب علی والا تو نہیں، لیکن علی کے نیٹ ورک کا ایک حصے پہ چلنے والا ضرور ہے۔ تو فرمایا امام حسین کے اگر نیٹ ورک میں رہنا ہے تو آپ نے ان صفات پہ عمل کرنا ہے۔ برائی کو بولو کہ برائی برائی ہے۔ آج بے حجابی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، محرم اور نامحرم کے تعلقات بہت زیادہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، گھروں کی چار دیواریاں ختم ہو گئیں، غربت اتنی زیادہ ہو گئی کہ دشمن نے مختلف سافٹ ویئر بنا کے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کے ذریعے سے، باپ غریب ہے کیا کرے، بیٹی کہتی ہے بابا 10 منٹ 15 منٹ میں نے تھوڑی اپنی ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں اور مہینوں میں ہزاروں ڈالر آ جاتے ہیں۔ یہ پیسے کی خاطر غیرت پہ کمپرومائز کر لیتا ہے، یہ پیسے کی خاطر حیا پہ کمپرومائز کر لیتا ہے۔ تبھی نبی نے فرمایا وائے ہو آخری زمانے کے ماں باپ پر جو ذلیل ہو جائیں گے۔ کہ یا رسول اللہ کیا وہ مشرک ہوں گے؟ کہ نہیں، مومن ہوں گے، مجھے ماننے والے ہوں گے۔ کہ یا رسول اللہ کیا کریں گے؟ کہ انہیں اپنے بچوں کے دین کی پرواہ نہیں ہوگی، انہیں صرف مال کی پرواہ ہوگی۔